اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں نا کہ دنیاوی رشتے میں حضرت مولا علی حضور علیہ السلام کے داماد لگتے تھے۔ حضور کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں تھی۔ حضرت مولا علی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دوسرا نکاح کروں، خواہش پیدا ہوئی، تمنا آرزو پیدا ہوئی کہ دوسرا نکاح کروں۔ اور یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی کہ علی دوسرے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو۔ عرض کی حضور جی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یاد رکھو، ہر مسلمان اگر چاہے تو وہ دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے، مگر میری طرف سے تمہیں حکم یہ ہے کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے عقد میں موجود ہے، میرا حکم یہ ہے کہ تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے، وہ تیرے عقد میں ہے، اس کی موجودگی میں اس کے اوپر تو دوسری عورت نہیں لا سکتا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت علی آیت پڑھ سکتے تھے نا قرآن کی، انہیں بھی تو قرآن آتا تھا۔ حضرت علی آیت پڑھ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہم نے آپ کو نبی مانا، لیکن ایک سے زائد نکاح کا حکم اللہ کا ہے اور یہ حکم تمام مسلمانوں کو شامل ہے اور میں بھی اس کے عموم میں شامل ہوں، مجھے بھی یہ حکم ہے۔ لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کہا۔ کہہ سکتے تھے آج کے دور کے جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حکم تو معاذ اللہ صراحتاً قرآن کے خلاف تھا کہ اللہ نے حکم دیا نکاح کرو اور حضور روک رہے ہیں، لیکن حضرت علی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ حضرت علی جانتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کی لبوں سے جو لفظ نکل جاتے ہیں وہ لفظ عام نہیں ہوتے، پہلے اللہ کی بارگاہ سے ان سے منظوری ملتی ہے، تب اللہ وہ لفظ اپنے حبیب کے زبان پہ جاری فرماتا ہے۔ حضرت علی نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر آپ حضرت مولا علی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک سیدہ زندہ رہی ہیں حضرت علی نے دوسرا نکاح، جو ہی حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت سیدہ کا وصال ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت مولا علی دوسرا نکاح کرتے ہیں، پھر تیسرا بھی، پھر چوتھا بھی، وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ لیکن یہاں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں حضور کے بعد اختیار کچھ نہیں تھا۔ ارے قرآن کہتا ہے ایک سے زائد نکاح کرو، لیکن حضور نے منع فرما دیا اور حضرت علی نے اس حکم پہ عمل کر کے بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے وہی رب کا بھی فرمان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں بے شمار قسم کی احادیث ملتی ہیں جن سے حضور کے اختیارات کا پتہ چلتا ہے۔ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن حضور واعظ فرما رہے ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے میں حضور نے فرمایا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے گا۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا، حضور نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا، تو ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر دیا۔ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا میری قربانی قبول ہوئی؟ حضور نے فرمایا نہیں ہوئی، اس لیے کہ تو نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور میں نے اس لیے ذبح کیا، میری
نیت اور میرا ارادہ یہ تھا کہ حضور کے گھر میں سب سے پہلے گوشت جو جائے وہ میرے ہی جانور کا گوشت ہے. میری یہ نیت تھی. حضور نے فرمایا نہیں تمہاری قربانی نہیں ہے. اب آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جب ہم جانور خریدتے ہیں قربانی کے لیے تو پہلے اس کی عمر کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں. اگر اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. اگر بیل ہے، گائے ہے یا اس جنس کا کوئی جانور ہے تو کم از کم اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے. اور اگر ہم چھوٹا جانور کر رہے ہیں، بکری ہے، لیلا ہے یا اس جنس کا کوئی ہے، تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم، جی بولے تو صحیح، 1 سال. اب یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے. تو جب حضور نے یہ کہا کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ تم نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا، تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور اب کیا کروں؟ فرمایا اب دوسرا جانور ذبح کرو. کہا حضور میرے گھر میں بکری کا ایک بچہ ہے لیکن اس کی عمر صرف 6 ماہ ہے، صرف 6 ماہ. حضور کیا وہ 6 ماہ کا بچہ قربانی کر سکتا ہوں؟ اب آپ غور کیجئے گا کہ دنیا کے سارے مفتی مل جائیں اور اگر 1 سال پورا ہونے میں 1 دن بھی کم ہے نا، 1 دن تو کیا 1 گھنٹہ بھی کم ہے تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے. صحابی بھی یہ مسئلہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ مسئلہ میں کسی عام بندے سے نہیں پوچھ رہا، یہ مسئلہ میں اس نبی سے پوچھ رہا ہوں جس نبی کو اللہ نے بڑے ہی اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے. جب یہ پوچھا حضور 6 ماہ عمر ہے، کیا وہ چھوٹا بچہ ذبح کر سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور مسکرا کے حضور نے فرمایا باقی کسی اور کے لیے تو جائز نہیں ہے، باقی کسی اور کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن میں یہ حکم خاص طور پہ تمہیں دے رہا ہوں. باقی کوئی ذبح کرے گا تو قربانی صحیح نہیں، لیکن اگر تم 6 ماہ کا یہ چھوٹا سا بچہ بھی ذبح کر دو گے تو اللہ تمہاری قربانی قبول فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اختیار جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما کے بھیجا. دنیا کے سارے مفتی مل جائیں، 1 گھنٹہ بھی عمر کم ہو وہ جانور نہیں صحیح ہو سکتا قربانی کے لیے، لیکن حضور اجازت دے رہے ہیں، کوئی اور نہیں، حضور اجازت دے رہے ہیں. اور حضور کا اجازت دینا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضور جس کے لیے چاہیں کسی چیز کو حلال فرما دیں اور جس کے لیے چاہیں حضور کسی چیز کو حرام فرما دیں. جنابت کی حالت میں آپ بھی مسئلہ جانتے ہیں، بندہ مسجد میں آ سکتا ہے؟ جب بدن ناپاک ہو، غسل لازم ہو، بندہ جنبی ہو، جنابت کی حالت ہو، مسجد میں بندہ نہیں آ سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اجازت عطا فرما دی تھی کہ علی باقی تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن اگر تجھے جنابت بھی ہو اور تجھے ضرورت پڑ جائے تو اس حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے. تو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے نا حضور کو. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے یہ معاذ اللہ حضور کو رب کے مساوی کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ حضور کو رب کا شریک قرار دے دیتے ہیں، رب کے برابر قرار دے دیتے ہیں. معاذ اللہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس طرح کرو لیکن حضور کہتے ہیں اس طرح ہو. اللہ کی منشا اور ہے، نبی کی منشا اور ہے. یہ محض بہتان ہے، الزام ہے ہمارے اوپر. بھائی حضور علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر حضور کی مرضی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی مرضی کے بغیر حضور کی مرضی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور
جو رب چاہتا ہے وہی رب کا حبیب بھی چاہتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ بھائی آپ غور کریں کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے سمجھ تو یہ آنی چاہیے کہ وہ اس نے حضور کی اطاعت کی، لیکن نہیں، رب نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضور کا کسی کو کوئی چیز دینا یہ حقیقت میں اللہ کا دینا ہے، اور حضور کا کسی چیز سے ہاتھ روک لینا یہ حقیقت میں اللہ کا ہاتھ روک لینا ہے۔ اس کے اوپر قرآن حکیم کی بے شمار آیات ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں کہ اس کے اوپر وہ عرض کی جائے، تو بہرحال آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دے کر بھیجا ہے۔ کتنا اختیار؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخر میں فرمایا وَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، جب بھی تم آپس میں کوئی معاملہ کرنے لگو تو آپس میں سے 2 عادل گواہوں کو مقرر کر لو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی سودا، کوئی بھی معاملہ اس وقت تک شریعت کی نظر میں یا عدالت کی نظر میں متحقق نہیں ہوتا جب تک 2 گواہ پورے نہ ہوں، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ ہے، چوری کا معاملہ ہے، کسی پراپرٹی کو بیچنے کا معاملہ ہے یا کسی جائیداد کو خریدنے کا معاملہ ہے۔ کتنے گواہ ہوں گے تو وہ معاملہ پورا ہوگا جی؟ 2 گواہ۔ یہ شریعت کا، قانون کا، قرآن کا فیصلہ ہے، 2 گواہ۔ لیکن آئے حضور علیہ السلام کا اختیار اور حضور کی عظمت آپ کو سنائیں اور حضور کی رفعت آپ کو سنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، سودا طے ہوا۔ حضور کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حضور نے کہا تم یہاں رکو، میں گھر سے رقم لے کے آتا ہوں، تمہیں رقم دوں گا اور اپنا گھوڑا لے لوں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لے گئے۔ بعد میں کچھ لوگ اور آئے اور انہوں نے قیمت زیادہ لگا دی، جتنی قیمت حضور نے لگائی تھی انہوں نے قیمت زیادہ لگا دی۔ اس کے دل میں فتور آ گیا، جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے نا، ایک معاملہ طے ہو چکا اور شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی معاملہ پورا ہو جائے، بات چیت پوری ہو جائے تو پھر تمہیں رقم بڑھانے کی ضرورت نہیں، پھر اگر گاہ کوئی زیادہ بھی دے تو تم نے اس کے ساتھ سودا نہیں کرنا۔ اب اس نے پیسے بڑھائے تو اس کے دل میں فتور آ گیا۔ اتنے میں حضور بھی رقم لے کر جب واپس آئے تو یہ مکر گیا، کہنے لگا جی ہمارے تمہارے درمیان تو سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ حضور نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی تو سودا ہوا۔ وہ کہنے لگا نہیں کوئی سودا نہیں ہوا۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو یہ بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان کی اور میری بات دونوں سنیں گے تو لوگ صادق بھی انہیں کہتے ہیں، امین بھی انہیں کہتے ہیں، میری بات کون سنے گا؟ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی نزاع ہو جائے تو کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مدعی ہوگا وہ گواہ پیش کرے گا، اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں تو پھر جو دوسرا بندہ ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ تو جب حضور نے یہ قانون شریعت کا پیش کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مدعی ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ میری اور آپ کی بات چیت ہوئی ہے اس گھوڑے کے بارے میں، اب آپ گواہ پیش کریں۔